سے عبادت کر نہیں سکتے، کیوں نہ یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ پر جا کر آباد ہوں، قیام کریں، رکیں اور ٹھہریں جہاں کم از کم ہم اپنی مرضی سے اپنے مولا کو منانے کی کوشش تو کر سکیں۔ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہ اللہ کے ولی چل پڑے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ابھی تھوڑا ہی فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا کہ ایک کتا بھی ان ولیوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کتے کا ذکر بھی قرآن مقدس میں آیا، ساتھ ساتھ چل پڑا۔ فقیروں نے دیکھا کہ یہ کتا ہے، بھونکنا اس کی فطرت میں شامل ہے، ہو کتا اور بھونکے نہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ محسوس کیا گیا کہ یہ کتا ہے، بھونکنا اس کی سرشت میں، فطرت میں، طبیعت میں، نیچر میں شامل ہے۔ اگر یہ اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلتا آیا تو ہم جس جگہ جا کر چھپیں گے یا رکیں گے یا ٹھہریں گے، یہ کتا ہے، بھونکے گا اور دشمن کو، بادشاہ کو ہمارے ٹھکانے کی خبر ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرطبی فرماتے ہیں فقیروں نے زمین سے پتھر اٹھائے اور کتے کو بھگانے کے لیے وہ پتھر اس کتے کو مارے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پتھر اس کتے کے جسم پر لگتے تھے، اسے تکلیف بھی ہوتی تھی، اسے زخم بھی پہنچتے تھے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ کتا ولیوں کے پتھر کھا کر تکلیف کو سہتا گیا، ولیوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا نہیں۔ جنہیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم خدا پناہ نبی جیسے ہیں اور نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے، اگر حیا کی آنکھ سے قرآن پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کتے بھی کتوں جیسے نہیں ہوتے۔ یہ جو گلی میں آوارہ پھرنے والے کتے ہیں، پتھر لگنا تو کجا، آپ خالی ہاتھ کا اشارہ بھی کریں تو بھاگ جاتے ہیں۔ مگر یہ کیسا کتا ہے؟ ولی پتھر مار رہے ہیں، پتھر لگتے بھی ہیں، زخم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مسلسل اذیت ہے، مگر وہ درد کو سہتا جاتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا جاتا ہے، ولیوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا نہیں۔ تھوڑا فاصلہ مزید طے کیا تو ولیوں کے پتھر مارنے میں ذرا اور شدت آئی، تیزی آئی۔ جب پتھر پڑنے لگے نا تیزی کے ساتھ، تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس کتے نے کیا کیا، اس نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں کو زمین پہ رکھا، یہ تفسیر قرآن ہے، اور اگلے دونوں ٹانگوں کو ایسے ہاتھ بنا کر اس نے رب کریم کی بارگاہ میں بلند کیا، کتے نے، اور اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر کہنے لگا مولا مجھے کتا بھی تو نے بنایا ہے۔ کہتا ہے پیارے اللہ آج اگر مجھے قوت گویائی دے، انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت دے، تو مولا میں تیرے ولیوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ رب تو سب کا رب ہے، انسان چونکہ بڑی عجلت میں اور تیزی میں ہوتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ ادھر میں دعا مانگوں، اگلے ہی لمحے میری دعا قبول ہونی چاہیے، قبول نہ ہو 2-4 مہینے، 6 مہینے، سال 2 سال گزر جائیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود دعائیں قبول کرتا ہے۔ صوفیاء ایک مثال دیتے ہیں، وہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہو نا، 1 سال کا، بھوک سے رو رہا ہو، چیخ رہا ہو، اور اس کی ماں اس کے لیے گرم گرم کھیر بنا کے پلیٹ میں رکھ کے لے آئے اور سامنے بیڈ پر بیٹھ کر پلیٹ میں چمچ ہلا کے کھیر ٹھنڈی کر رہی ہو،
اور بچہ بھوکا سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہو، رو رہا ہو، اور شوہر آ جائے اور وہ پوچھے کہ آپ نے یہ کھیر بنائی بھی بچے کے لیے ہے، محنت بھی اسی کے لیے کی ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اسے طلب بھی ہے، وہ رو بھی رہا ہے، مگر اس کے باوجود آپ یہ کھیر اس کو کھلاتی کیوں نہیں؟ تو ماں کہے گی بنائی اسی کے لیے ہے، دوں گی بھی اسی کو، لیکن یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا؟ اگر ابھی چمچ بھر کے کھیر کا اس کے منہ میں ڈال دیا، اسے نادان ہے، اسے کیا خبر، ابھی کھلا دی نا تو اس کا منہ جل جائے گا، میں تھوڑا ٹھنڈا کر لوں، کھانے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لوں، اس کے مزاج کے مطابق کر لوں، پھر بنائی اسی کے لیے، اسی کو کھلاؤں گی۔ بالکل اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، نفع بخش ہے یا نقصان دہ۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ہو، جب پیسہ آ گیا، اور پیسے کے ساتھ اگر تکبر بھی آ گیا، چونکہ مرد کو پیسہ خراب کرتا ہے، عورت کو تنہائی خراب کرتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ دے کے آزماتا ہے، بعض دفعہ اللہ لے کر آزما لیتا ہے۔ تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو قبول ضرور کرتا ہوں، مگر میرے بھائیوں اللہ کی ایک شان بے نیازی بھی ہے۔ سبحان اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور جب رب شان بے نیازی دکھاتا ہے تو پھر یوسف جیسے پیغمبروں کو اونٹ کی ننگی پشت پر مصر کے بازار میں بکنا بھی پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب شان بے نیازی دکھائے تو اس کے محبوب کو طائف کے بازار میں بدماشوں سے پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں۔ اللہ شان بے نیازی کا مظاہرہ کرے تو حضور کے خاندان کو بھوکا پیاسا کربلا کی ریت پر ذبح بھی ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا حسین تجھے سرداری ہم نے دے دی ہے، دنیا کی سرداری بھی دے دی، آخرت اور جنت کی سرداری بھی دے دی، سبحان اللہ، مگر سبحان اللہ، میدان کربلا میں اب ذرا اپنا آپ دکھا نا ہمیں، سبحان اللہ، سبحان ہمیں اللہ، دکھائیے۔ سبحان یہ اس کی شان بے نیازی ہے، اللہ، نبیوں کو آرے سے چروا دیتا ہے، بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے باوجود اگر وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کریم ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، دستک دیتے رہیں، یقیناً قبولیت جب حکمت ہوگی، جب وقت ہوگا تو قبولیت آگے بڑھ کر ہماری دعاؤں کا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن بصری تقریر کر رہے تھے، منبر پر